اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب تک ہم نے جو ہے یہ سنا، میری لاسٹ ویڈیوز تھیں، اس میں نے حسد کے بارے میں بتایا کہ حسد کی بیماری کیا ہے اور اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں۔ لیکن اب ہم آج بات کرتے ہیں حسد کا علاج کیا ہے، یعنی حسد کی بیماری کا علاج کیا ہے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت، میں حسد کی بیماری کا شکار ہوں، علاج تجویز فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا 3 ہفتے کا علاج ہے، اسے کر لو، کڑوی گولی ہے، نگلنی پڑے گی لیکن علاج ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضرت مریض ہوں، کر لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 ہفتے تک بتائے گئے علاج پر عمل کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں عمل کر لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جس سے حسد کرتے ہو، روزانہ اس کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے، عزت کے لیے دعا کیا کرو کہ اے اللہ اسے مزید ترقی اور بھلائی عطا فرما، اس کی عزت میں اور بھی اضافہ فرما۔ اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے لیے رب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ چیز عطا کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہیں عطا کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان بندے کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں یعنی پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کرنے والے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی اس جیسا بدلہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو کہ جس سے حسد ہے اس کی ترقی کے لیے دعا کیا کرو۔ دوسرا کام یہ کہ مجلس کے اندر اس کی تعریف کیا کرو۔ تیسرا کام یہ کرو کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے کچھ ہدیہ دیا کرو۔ کبھی کبھی اپنے ہاں بلا کر اس کی دعوت کر دیا کرو۔ بہت کڑوی گولی ہے، اس لیے کہ اس کی چاہت تو یہ ہے کہ اپنی حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ہر وقت اس کی غیبت کرتا رہوں، اس کے عیب لوگوں کو بتاتا رہوں، اس کی بیماریاں شمار کرتا رہوں کہ اسے کیوں مقبولیت ملی، مجھے کیوں نہیں ملے، لوگ اسے کیوں پارسا سمجھتے ہیں، مجھے کیوں نہیں سمجھتے۔ اس لیے دل تو چاہتا ہے کہ اس کے عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایسا کیا کرو کہ محفل کے اندر، مجلس کے اندر اس کی تعریف کیا کرو۔ اب یہ تو وہ لوگ تھے کہ انہیں اپنی بیماری کا احساس تھا کہ یہ کتنی موذی مرض ہے، زندگی اس کی وجہ سے بے چین ہو جاتی ہے، کسی کروٹ سکون نہیں ہوتا۔ جیسے ہی محسود یعنی جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو جلن پیدا ہو جاتی ہے، جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہے تو غم بڑھ جاتا ہے۔ اس سوال کرنے والے شخص کو بھی اپنی بیماری کا شدت سے احساس تھا کہ کتنا موذی مرض ہے۔ اس نے 3 ہفتے کے بعد خط لکھا، حضرت آدھا فرق ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا 3 ہفتے اور کر لو۔ اب جب 3 ہفتے کے بعد دوبارہ خط آیا تو کیا لکھا، حضرت اب تو حسد کے بجائے اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ میرے عزیزوں، اب یہی عمل کر کے بہو کر کے دیکھے تو اپنی ساس کر کے دیکھے اپنی بہو کے ساتھ، بھائی کر کے دیکھے اپنے بھائی کے ساتھ، تو ان کے گھر کیوں نہ جنت بن جائیں، محبتیں کیوں نہ لوٹ آئیں، پھر سے اجڑے ہوئے گھر کیوں آباد نہ ہو جائیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج دیکھنے والا اپنی بیٹی کا گھر آباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی مقبولیت کی ایسی فکر ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی مقبولیت نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو اچھا حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ گھر اجڑ چکے ہیں، خاندان بکھر چکے ہیں اور معاشرہ نفرتوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ اس حسد نے غیبت کی فیکٹریاں کھلوا رکھی ہیں، سب ایک دوسرے کی غیبت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں۔ غیبت کرنے والا غیبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، میں سمجھدار ہوں، جبکہ دوسرے شخص میں تو فلاں عیب ہے، فلاں عیب ہے۔ در حقیقت وہ عیب کے پردے میں اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے، اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتا ہے۔
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ لوگوں تم آپس میں حسد نہ کرو، اگر حسد کرو گے تو نیکیوں کا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا، دل غموں کی ہماجگاہ بن جائے گا اور زندگی غموں کا مجموعہ بن جائے گی، ہر وقت پریشانی لاحق رہے گی، ہر وقت بے چینی رہے گی، اور تمہارے اوپر رب کی نعمتوں کا جو سلسلہ جاری ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، لہٰذا حسد میں پڑھ کر اپنے آپ کو محروم نہ کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ چھوٹے بیٹے تھے، ان سے بڑے 10 بھائی اور تھے لیکن وہ سب سوتیلے تھے۔ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس خواب کا دیکھنا اس بات کی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی قبولیت دینے والا ہے، بہت عزت دینے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کیا تو وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی اس کا مطلب سمجھ گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے روبرو بیان مت کرنا، بس وہ تمہاری ایذا رسانی کے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے، بے شک شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے یہی کہا کہ بیٹے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، شیطان دشمنی پیدا کروا دیتا ہے، بھائیوں کے درمیان بھی حسد پیدا کر دیا کرتا ہے، نفرتیں پیدا کر دیا کرتا ہے، اسے موقع فراہم نہ کرنا۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور باپ کی توجہ بیٹے کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ حسد میں مبتلا ہو گئے، اور یہ حسد انہیں اس حد تک لے گیا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ویران کنویں میں ڈال دیا۔ علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا معاشرہ حسد کے مرض میں مبتلا ہے تو کیوں اپنی ٹھاٹ باٹ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کیوں لوگوں کو اپنا حاسد بناتے ہیں؟ آپ اپنے دشمن خود بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جب آپ دولت جمع کر کے زبردست انداز میں خوشیاں منائیں گے، شاندار انداز میں محافل اور مجالس کا انعقاد کریں گے تو لوگ خود ہی کہیں گے کہ ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، پھر حاسد بھی پیدا ہوں گے اور نفرت کرنے والے بھی وجود میں آئیں گے۔ ارے آج کل کوئی بھی ان چیزوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنے والے کے اندر جلن پیدا ہو جاتی ہے، حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ آج کل شادی بیاہ کے مواقع پہ عجیب تماشا ہوتا ہے کہ سب کو زیورات بھی دکھائے جاتے ہیں، کپڑے بھی نکال نکال کے دکھائے جاتے ہیں، تمام اشیاء کی نمائش کروائی جاتی ہے، ہر طرف نمائش ہو رہی ہوتی ہے، دولت کی نمائش، چیزوں کی نمائش، گھر کے اندر نمائش ہی نمائش۔ ہماری محفلیں اور مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ نمائش ہو جائے، لوگوں کو نظر آ جائے کہ ہم بھی کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ کپڑے اس لیے نہیں پہنتے کہ ہمیں راحت مل جائے، بلکہ اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی نمائش ہو جائے۔ گھر میں فرنیچر اس لیے نہیں لایا جاتا کہ اس سے گھر میں ذرا سہولت ہو جائے، بلکہ اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ آنے والے کے سامنے نمائش ہو جائے اور ہمارا رعب ان پر پڑ جائے۔ گھر اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ ہمیں راحت مل جائے، بلکہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی کچھ ہے۔ نمود و نمائش کا جذبہ ہمیں اس قدر رچ بس چکا ہے کہ دشمن ہم خود بناتے ہیں، حاسد ہم خود بناتے ہیں، تو پھر بعد میں روتے ہیں کہ فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے بندش کروا دی، فلاں نے جادو کروا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی سبق سمجھایا تھا کہ اللہ نے اگر تمہیں کمال دیا ہے تو اسے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دیکھ لو کوئی لوگوں کے دل چھوٹے ہو رہے ہیں اور وہ دوسروں کی ترقی برداشت نہیں کر رہے، تو دوسروں کی خوشحالی برداشت نہیں کر رہے، تو نمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میرے دوستوں، اس نمائش سے اللہ بھی ناراض ہو رہا ہے اور دشمن بھی بڑھ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ساری زندگی اس وقت نمائش کی زندگی بنی ہوئی ہے۔ اس نمائش پر دولت بھی لگ رہی ہے، روپیہ پیسہ بھی لگ رہا ہے، اسراف بھی ہو رہا ہے اور دشمن بھی پیدا کر رہے ہیں۔ آج مسلمان کی سوچ دیکھ لیجیے کہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آ جائے تو بلیک میں فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے خریدار بہت پیدا ہو جاتے ہیں، ہر کوئی دوسرے سے پہلے اسے اپنے لیے خریدنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن چونکہ وہ چیز نئی ہے لہٰذا خریدنی ضرور ہے، اس لیے کہ نمائش جو کرنی ہے، لوگوں کو جو دکھانی ہے۔ میرے عزیزوں، جب زندگی کا رخ غلط ہوگا تو پھر زندگی میں یہ ساری چیزیں بربادیاں ہی لائیں گی، یہ امراض بڑھیں گے،
پھر یہ بیماریاں گھروں کو اجاڑیں گی، پھر دشمن بہت پیدا ہوں گے۔ اس وقت بھی یہ رونا نہ رویا جائے کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، نہیں، بلکہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا کیا ہوا ہے، اس لیے کہ میں اپنی دولت، پیسہ، چیزوں اور گھر کی نمائش کرواتا رہا، اور یہ سب میری نمائش ہی کا نتیجہ ہے۔ میرے دوستوں، اس حسد کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں، بہت ساری ہلاکتیں جنم لیتی ہیں، بہت ساری بربادیاں جنم لیتی ہیں، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حاسد اپنے حسد کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں سوچتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، کس کو نقصان پہنچانے جا رہا ہوں، کس کا گھر اجاڑنے جا رہا ہوں، کس کا کاروبار تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ تو حسد کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو بھی کروایا۔ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی پر کیا گیا تھا، اور ان پر 11 گرہیں لگا کر ایک ویران کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ جادو انتہائی سخت تھا، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پاکیزہ تھی، اس لیے آپ پر اس جادو کا صرف اتنا اثر ہوا کہ اگر آپ کوئی چیز کسی جگہ رکھتے تو اسے بھول جاتے۔ شاید یہ بھی اللہ کی طرف سے حکمت تھی کہ اللہ نے امت کو حسد سے بچنے کا ایک نسخہ دینا تھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو گئے۔ ایک دوسرا فرشتہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ دونوں فرشتوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی بات بھول جاتے ہیں۔ یہ جادو ایک کنگھی اور بالوں پر کیا گیا ہے، اور ان پر 11 گرہیں لگائی گئی ہیں جو فلاں جگہ فلاں کنویں میں دفن کی گئی ہیں، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ان گرہوں پر قرآن کی آیات پڑھی جائیں اور وہ کھل جائیں گی اور جادو کا علاج ہو جائے گا۔ اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی 2 سورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں، جو 11 آیات پر مشتمل تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے، وہ مخصوص جگہ کھدوا کر کنگھی نکلوائی اور آیات پڑھنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، یہاں تک کہ دونوں صورتیں مکمل ہوئیں تو 11 کی 11 گرہیں کھل گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ ان صورتوں میں حسد سے محفوظ رہنے کا علاج بھی بتا دیا گیا کہ اس سے بچنے کے لیے یہ دعا کی جائے: اے اللہ، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ شکریہ۔